ہم نے اپنے کبوتر اور عقاب جو ہیں وہ پورے پاکستان میں دوڑائے. بھائی نئے فیکٹس آ گئے ہیں. سیاسی دھماکہ, شاہد خاقان عباسی نے پی ایم ایل این کو خیر بات کہہ دیا. آنے والے دنوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے نون لیگ کے اندر, کہ یہ خبر وہاں سے لیک کس طرح ہوئی, کیونکہ ٹیبل کے اوپر صرف شریف خاندان بیٹھا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے ٹیبل کے اوپر سے کسی نے یہ خبر لیک کی ہے. شیخ صاحب جی پولیس نے فیصلہ کر لیا نا کہ تانوں گرفتار کرنا ہے انہوں نے. عمران خان صاحب نے بھی ایک ٹیکنیکل گیم کھیل لی ہے, سیدھا سیدھا سوال کا جواب دیں, ان ثبوت کڈو, بس کافی ہو گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین آج صبح سے ایک خبر جو ہے وہ طوفان کی طرح آئی ہوئی ہے, اور وہ معاملہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے استعفے کا, کہ انہوں نے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. اب یہ خبر ظاہری بات ہے کافی زیادہ پولیٹیکل سرکلز میں اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے. مجھے صبح سے پتہ نہیں کتنے فونز کتنے میسیجز آئے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, بتائیے اصل اندر کی کہانی کیا ہے. تو پھر ہم نے اپنے کبوتر اور عقاب جو ہیں وہ پورے پاکستان میں دوڑائے, کراچی سے لے کے تو اسلام آباد کی سڑکوں تک, اور وہ جگہ جگہ کی خاک جو ہے وہ چھان کے آئے, اور مختلف ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کے آئے, سرگوشیاں کر کے آئے کہ بھائی کیا خبر ہے آپ کے پاس, بتائیں ہمیں, لوگ جاننا چاہ رہے ہیں. تو کبوتر جو ہے وہ ساری خبریں لے آیا, اور یہ ساری خبریں جو ہیں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایکچولی پس منظر میں کیا ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کے استعفے کے پیچھے کیا کہانی ہے. اور صرف یہ نہیں, ہم آپ کو صرف یہ نہیں بتائیں گے آنے والے دنوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے نون لیگ کے اندر, آپ کو وہ بھی بتائیں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو زلزلہ ہوتا ہے نا, زلزلہ جب آتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ زلزلہ صرف اس وقت کا نہیں ہوتا, اس کے کچھ آفٹر شاکس بھی آتے ہیں. تو ہم آپ کو آفٹر شاکس کی بھی پہلے سے خبر دینے لگے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ جب کبھی زلزلہ آ جائے تو بڑے سے بڑے سائنٹسٹ یہ نہیں بتا سکتے کہ اگلا آفٹر شاک کب آئے گا, لیکن ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ اگلا آفٹر شاک کب آئے گا, یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. لیکن ذرا کچھ دیگر خبریں اگر شامل نہ کی تو میرے خیال میں ناانصافی ہوگی. پہلے ذرا اس کو بکتا لیں, تو پھر ذرا اس کی بھی تفصیل سے بیٹھ کے آپ سے بات کرتے ہیں. ایک تو جناب لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے ریسٹورنٹس کو رات 11 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت دے دی ہے. جسٹس شاہد کریم نے اسموک کیس میں گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا, جس کے مطابق ہوم ڈیلیوری کی سروس رات 12:30 بجے تک دینے کی اجازت دے دی گئی. مبارک ہو آپ کو, بہت زیادہ مبارک ہو, کیونکہ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ کافی پریشان تھے کہ یار اتنی جلدی ریسٹورنٹس بند کر دیں. نارملی لوگ رات لیٹ تک ریسٹورنٹس میں بیٹھنا چاہتے ہیں, تو ایک ہی اچھی خبر تھی. بھائی میرے لیے تو بہت اچھی خبر ہے, آپ کے لیے ہو نہ ہو, کیونکہ مجھے تو ڈائن آؤٹ کرنے کا شوق ہے, تو میرے لیے تو بہت اچھی خبر ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے تھانہ آپ پارہ میں ان کو بلایا گیا تھا, طلبی تھی ان کی, تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے چیلنج کر دیا ہے. ابھی اس کے اوپر حکم نامہ بھی آنا ہے. شیخ رشید صاحب نے میڈیا سے جو گفتگو کی اس کے بعد انہوں نے کہا جی پولیس کی پوری کوشش ہے کہ مجھے گرفتار کیا جائے, پولیس نے میڈیا کے ذریعے مجھے طلب کیا ہے, میں اپنے بیان پر قائم ہوں. عمران خان نے جو بیان دیا ہے کہ آصف زرداری ایک منصوبے کے ذریعے قتل کروانا چاہتے ہیں, آصف زرداری عمران خان کو دہشت گرد تنظیم کے ذریعے قتل کروانا چاہتا ہے, تو انہوں نے کہا جی میں اپنی اس بات کے اوپر جو ہے وہ قائم ہوں, یہ انہوں نے فرمایا. تو شیخ صاحب جو ہے نا وہ ڈنڈی مار رہے ہیں بیسکلی, کیونکہ سب سے پہلے میڈیا کے اوپر یہ جو شرلی چھوڑی گئی تھی یہ شیخ صاحب کی جانب سے چھوڑی گئی تھی. عمران خان صاحب نے اس کے بعد اس گھوڑے کے اوپر وہ بیٹھے تھے, لیکن اب ظاہری بات ہے شیخ صاحب کو یہ پتہ لگا. اچھا شیخ صاحب میں آپ کو ویسے ایک بات بتا دوں, اور آپ خود بھی چونکہ انٹیریئر منسٹر رہے ہیں, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن میں عوام کی آگاہی کے لیے سے میں بتا دوں. شیخ صاحب یہ پولیس نے فیصلہ کر لیا نا کہ تانوں گرفتار کرنا ہے انہوں نے. میری بات غور سے سنیے گا, میں بڑی امپورٹنٹ بات کہنے لگا ہوں. اگر انہوں نے یہ سوچ لیا نا کہ انہوں نے آپ کو گرفتار کرنا ہے, تو آپ یقین کیجئے کہ یہ ادھر جا تو ادھر جا تو یہ بہانے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور آپ خود انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں, آپ کے اپنے دور میں لوگوں کے کس طرح اٹھایا گیا, کس طرح انہیں گرفتار کیا گیا, وہ بہانہ بنا لیتے ہیں اور وہ اٹھا لیتے ہیں اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا. تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ والا انہوں نے بہانہ بنا لیا تو وہ والا بہانہ بنا لیا. اگر انہوں نے آپ کو اٹھانا ہے تو وہ آپ کو ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے کے اوپر بھی اٹھا لیں گے, یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. سو یہ بات تو نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب میں نے تو عمران خان کے اس پہ کیا تھا, اے والی کہانی چلے گی نہیں, ٹھیک ہے. وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو بھائی سوشل میڈیا کے اوپر آپ کا سب سے پہلا بیان آپ کا آیا ہوا ہے. یہ جو شرلی چھوڑی تھی نا آصف علی زرداری والی, سب سے پہلا بیان آپ کا آیا ہوا ہے. عمران خان صاحب کا بیان بعد میں آیا تھا, تو اس لیے جواب تو آپ کو دینا پڑے گا کہ بھائی جان یہ کہاں سے یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن ملی ہے, وہ کون سی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کو آصف علی زرداری نے جو ہے ہائر کیا ہے, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس, کوئی ریکارڈنگ آ گئی ہے, کوئی کاغذی ثبوت آ گیا ہے, کوئی ویڈیو آ گئی ہے, بتائیں, عوام کے ساتھ شیئر کریں, عوام کا حق ہے. بہت ہو گیا یار عوام کو اس طرح بیوقوف بنانا, ان کو
پتہ نہیں یہ لفظ مجھے استعمال کرنا چاہیے، میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا اگر یہ ان کو غیر اخلاقی لگا تو اس کو سینسر کر دیجیے گا. عوام کو آنا جو ہے نا وہ بند کریں، ٹھیک ہے؟ تو بس کافی ہو گیا میرے خیال میں، سیدھی بات، کیونکہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے جو ٹریک ریکارڈ ہے نا وہ ماشاءاللہ جھوٹ کے پلندے ہیں اس کے اندر. میں اس دن ندیم ملک صاحب کے، بلکہ میں شو کے ایک یہ کلپ ہے، ظاہری بات ہے میں اس کو پلے نہیں کر سکتا، اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، کمال قسم کے ان کے ریسرچر نے نا چیزیں نکالی ہوئی ہیں کہ شیخ صاحب نا پچھلے 1 سال سے لوگوں کو جو ہے نا وہ پٹیاں پڑھا رہے ہیں، اگلے 15 دن بڑے اہم ہیں، یہ فلاں مہینہ بڑا اہم ہے، اگلے 45 دن کے اندر جو ہے وہ کٹا کٹی کھل جائے گا، اور اس کے بعد یہ بس عید کے بعد یہ ہونے لگا ہے، اور یہ جو مارچ اور اپریل کا مہینہ ہے بڑا اہم ہے، تو پھر اگست اور ستمبر یہ اہم ہے کہ چکر کے اندر ہی جو ہے نا وہ آپ نے یہ 9-10 مہینے جو ہے وہ گزار دیے. تو بس کافی ہو گیا یہ بس انف از انف، مطلب سیدھی جو ہے نا لوگوں کو سچی بات بتائیں، ثبوت نکالیں، ان ثبوت کڈو، بس کافی ہو گیا. اس کے علاوہ متروکہ وقف املاک بورڈ کے ایڈمنسٹریٹر نے بھی جناب شیخ صاحب کو طلب کر لیا ہے کہ آ جاؤ پائیں. 7 مختلف یونٹس کے حوالے سے دائر اپیل میں جو ہے ان کو طلب کیا گیا ہے لال حویلی کے، اور اس سلسلے میں 3 فروری کی صبح 10 بجے جو ہے انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ذرا دفتر آ جائیں، ان کو بھی وہاں پہ طلب کر لیا گیا ہے. دوسرا، عمران خان صاحب نے بھی ایک ٹیکنیکل گیم کھیل لی ہے، یہ بھی ایک کمال کام ہے. وہ ٹیکنیکل گیم کیا ہے کہ وہ جو مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے کا جو کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں عمران خان صاحب نے ابتدائی جواب جمع کرا دیا، اور بڑی مزے کی یہاں پہ ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے، میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی میرے خلاف کیس کو خارج کر دیا جائے، استدعا انہوں نے کی ہے. کس بنیاد کے اوپر؟ ذرا بنیاد چیک کریں آپ. انہوں نے کہا جی میں بطور رکن اسمبلی اپنا آفس ہی چھوڑ چکا ہوں، تو میں چونکہ آفس ہی چھوڑ چکا ہوں، اب میں ایم این اے ہوں نہیں، تو اس لیے یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. اچھا، آفس اپنا چھوڑ چکے ہیں، بعد میں بھائی جان وہ جو آپ 7 حلقے جیتے تھے، اور اس کے بعد آپ نے جا کے اس سلسلے میں جو کہا تھا کہ جی میرا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے جاری کیا جائے، الیکشن کمیشن آپ کا نوٹیفیکیشن جاری کر چکا ہے، اور اب آپ کا پروگرام ہے 33 حلقوں میں دوبارہ الیکشن لڑنے کا. یہ بنیاد کیا لے رہے ہیں کہ جی کیونکہ میں اب رکن نہیں رہا اس لیے میرے خلاف جو ہے یہ کیس بنتا نہیں ہے. یہ بیسکلی یہ وہی کام ہے جو فیصل واڈا نے کیا تھا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصل واڈا کے کیس کا ریفرنس بھی دیا ہے اپنے جواب کے اندر کہ جی فیصل واڈا نے بھی یہی کہا تھا کہ جی چونکہ میں رکن نہیں ہوں تو اس لیے میری نااہلی بنتی نہیں ہے. یہ انہوں نے پلی لی تھی. دوسرا انہوں نے اس کے اندر ایک اور پوائنٹ یہ لیا جی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس درخواست کو اس لیے نہیں سن سکتا کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر بھی اعتراض اٹھا دیا. انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 جج پہلے ہی اس طرح کے کیس کو جو ہے وہ سننے سے معذرت کر چکے ہیں، اور 1 اگست 2018 کو جسٹس عامر فاروق نے بھی اس کیس کو سننے سے معذرت کی تھی. تو جو جج پہلے ہی کیس سننے سے معذرت کر چکے ہیں وہ دوبارہ اس کو سن نہیں سکتے، تو اس لیے کیس کے میرٹس جو ہیں وہ اس کے مطابق یہ کیس بنتا نہیں ہے، اس کو مسترد کیا جائے. 3-4 چیزیں ہیں اس کے اندر خان صاحب، 3-4 چیزیں ہیں. ایک، سیدھا سوال کا جواب دیں، کیا وہ آپ کی بیٹی ہے یا نہیں ہے؟ سیدھا سوال کا جواب. یہ اس کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے اپنے تحریری جواب میں، اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. کیا آپ نے اس کو چھپایا ہے یا آپ نے نامنیٹ کیا ہے یا نہیں کیا؟ سیدھا اس سوال کا جواب دیں. نہیں دیا، دوبارہ نہیں دیا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں اگر اس روٹ کی طرف گیا نا تو نئے کٹے کھلنا شروع ہو جائیں گے. ان کو پتا ہے اس بات کا، یہ اسی لیے اس طرف نہیں جا رہے. یہ آپ سمجھ، یہ میں وہ آپ کو یاد ہے وہ جو شریف خاندان کا ایک قطری خط آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ بھی قطری خط ہے، یہ خان صاحب کا قطری خط ہے، یہ عمران خان صاحب کا قطری خط ہے، یہ کہ جی وہ ادھر سے گھوم کے آئے. یار سیدھا آپ سے سوال ہے، اس میں کیا، اس میں رولا کس بات کا؟ سیدھا کہیں نہیں ہے جی میری بیٹی، نہیں ہے میری بیٹی، بات ختم، کیس ادھر ہی ختم. یا کہہ دیں ہاں جی ہے میری بیٹی، ہاں یا نہ والا بات ہے. نہیں آپ یہ کیس سن نہیں سکتے، میں اب اسمبلی کا ممبر نہیں رہا. یہ وکیل جو ہوتے ہیں نا یہ ٹیکنیکل کاموں کے اوپر تب آتے ہیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے پھنس جانا ہے. یہ بڑی پرانی ایک ٹیکنیک ہے یہ. اور دوسری بات یہ جو جج صاحبان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی جج صاحبان نے جو ہے کیس سننے سے معذرت کی تھی، بھائی نئے فیکٹس آ گئے ہیں. جب نئے فیکٹس آ جائیں نا کسی کیس کے اندر پھر وہ کیس سنا جا سکتا ہے. اور نئے فیکٹس اس کے اندر 2004 کے اندر جو آپ کا ایفیڈیوٹ ہے نا جدوں تک گھی ماری ہے تسی، وہ آ گیا ہے سامنے. اور وہ جو ایفیڈیوٹ جو جمیمہ بی بی کا ہے اس میں بھی انہوں نے گھی ماری ہوئی ہے، وہ بھی سامنے آ گیا ہے. اصل یہ فیکٹس پہلے نہیں تھے، یہ 2004 کے وہ ایفیڈیوٹس پہلے نہیں تھے، جس کی وجہ سے اب آپ کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہوگی.
تو یہ جو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں نا، اصل مدے کے اوپر آ نہیں رہے. سیدھا سیدھا کہہ دیں بھائی جان نہیں ہے میری بیٹی، بھائی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میرے یہ جمیمہ اگر اس کو پال رہی ہے تو مجھے نہیں پتا کیوں پال رہی ہے، بس کہانی ختم ہو جائے گی. تو یہ بہرحال تحریری جواب جو ہے اس کے اندر جمع کروایا گیا ہے. ابھی یہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اوبیسلی یہ تو کورٹس نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ یہ اپڈیٹ ہوئی ہے. اچھا جی، اب مجھے پتا ہے آپ سننا چاہ رہے ہوں گے شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں ضائع کرتا، سیدھی پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں، اسی متعلق میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. صالح ظافر صاحب نے جنگ کے اندر سٹوری چھاپی ہے. صالح ظافر صاحب کی سٹوری کیا ہے ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس میں نقائص کیا ہیں، حقائق کیا ہیں، یہ سارے میں آپ کے سامنے جو ہے میں رکھ دیتا ہوں. صالح ظافر صاحب لکھتے ہیں جی، سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ملک کی بہتری کے لیے ری امیجننگ پاکستان کے فورم سے پاکستان کی فلاح و بہبود کا پیغام پھیلانے کا فیصلہ کیا ہے. ری امیجننگ پاکستان وہی کام ہے جو سب سے پہلے میں نے آپ کو خبر بریک کر کے بتائی تھی کہ جناب نئی پارٹی بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بنی نہیں ہیں لیکن تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ وہی پلیٹ فارم ہے. دی نیوز کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی بات چیت میں شاہد عباسی نے تاثر کو مسترد کر دیا کہ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے قبل وہ ان کے لیے دوسری مرتبہ توسیع کے لیے کام کر رہے تھے. یہ کس کو سنائی ہے؟ یہ بات یہ حامد میر صاحب کو سنائی گئی ہے. حامد میر صاحب نے غالباً اتوار والے دن نسیم زہرا صاحبہ کے شو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ تگ و دو کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ کو دوسری ایکسٹینشن ملے. تو جب ان کی یہ بات نہیں مانی گئی تو اس کے بعد شاہد خاقان عباسی ناراض ہو گئے. یہ حامد میر صاحب نے ایکچولی کہا تھا. تو یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے نا، یہ حامد میر صاحب کے کلیم کو جو ہے وہ نلیفائی کیا گیا. اس کے بعد لکھتے ہیں جی، انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے نون لیگ کے قائد نواز شریف کو لندن میں تجویز دی تھی کہ اگر جنرل باجوہ کو توسیع دینے کے لیے حکومت کو مجبور کیا جائے تو اس سے بہتر ہوگا کہ حکومت چھوڑ دی جائے. انہوں نے اس تاثر کو بھی نفی کی کہ وہ کسی بھی جنرل کو آرمی چیف بنانے کے لیے لابنگ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے نواز شریف پر 3 سال قبل واضح کر دیا تھا کہ اگر مریم کو پارٹی میں سینئر عہدے پر لایا گیا تو ان کے لیے پارٹی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب سے مریم لندن میں آئی ہیں اس وقت سے ان کی مریم سے بات چیت نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ ان کی سرجری کامیاب رہی، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی موقع پر پارٹی کے چیف آرگنائزر نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ آخری دم تک ساتھ رہیں گے، لیکن اگر پارٹی نے ان کے ساتھ راہیں جدا کر لیں تو وہ گھر جانا پسند کریں گے. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ دوسرے چودھری نثار بننے جا رہے ہیں تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں حد سے زیادہ پرعزم سیاسی کارکن نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ میرا ری امیجننگ پاکستان فورم کسی شخصی یا پارٹی کے خلاف نہیں ہے. عوام کی ایک بڑی تعداد اس فورم میں شرکت کرتے ہیں اور اس کی تاریخ کو سرگرمیوں کا حصہ بنا رہے ہیں. فورم کا اگلا سیمینار فروری کی 18 تاریخ کو کراچی میں ہوگا. شاہد خاقان نے افسوس کا اظہار کیا کہ عمران خان دن رات سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور یہ سیاسی جماعتیں اس کے خلاف کچھ نہیں کر رہی. اس کے بعد میں ذرا پہلے آپ کو پورا ٹائم لائن بتا دوں، اس کے بعد میں اپنی خبر کے اوپر آتا ہوں. جیو نے یہ رپورٹ کیا جی، شاہد خاقان عباسی سینئر رہنماؤں سے مشاورت کے بغیر مریم نواز کو پارٹی پوزیشن دینے پر نالاں تھے. ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے مریم نواز کو اعلیٰ عہدہ دینے کے اگلے دن ہی استعفیٰ پارٹی قیادت کو بھجوا دیا تھا. اچھا، اس کے بعد جب یہ خبریں چلی تو شاہد خاقان عباسی کے ترجمان کی جانب سے چند ٹکرز چلے چینلز کے اوپر کہ جی انہوں نے جی استعفے کی تردید کر دی ہے. شاہد خاقان عباسی کے استعفے کی خبر بے بنیاد ہے. شاہد خاقان عباسی پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں. مشکل حالات میں پارٹی نہیں چھوڑی، آج کیوں چھوڑیں گے؟ ہم نے 1998 میں آزاد حیثیت سے انتخاب لڑا، جیتا اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے. نواز شریف نے شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا. بطور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا میرا لیڈر نواز شریف ہے. یہ اتنے صرف ٹکرز چلے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جنگ کے اندر ایک اور سٹوری آئی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جی، سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے مریم نواز کی قیادت میں مسلم لیگ میں کام کرنے سے انکار کیا تھا. چودھری نثار نے 2018 میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں بچوں کے نیچے تو سیاست نہیں کر سکتا، ہر بندے کا اپنا وقار ہوتا ہے، اس میں تنقید کا کون سا پہلو ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے سلیم صافی نے اپنے پروگرام میں سوال کیا کہ آپ میاں نواز شریف کے نیچے کام کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کر سکتا ہوں. پھر پوچھا گیا کہ شہباز شریف کے نیچے کام کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا تھا کر سکتا ہوں. چودھری نثار نے کہا کہ یہ سوال پوچھا گیا کہ مریم نواز کے نیچے کام کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں کر سکتا. اچھا، اس پہ حماد اظہر صاحب نے بھی چھلانگ ماری ہے بیچ میں. انہوں نے ٹویٹ کیا اس ٹاپک کے اوپر. انہوں نے کہا اگر شاہد خاقان عباسی صاحب اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم رہتے ہیں تو بلا شبہ ان کی عزت وقار اور سیاسی قد میں بہت اضافہ ہوگا. انہوں نے اپنی جماعت میں چاپلوسی اور غلامی کا راستہ نہیں اپنایا بلکہ بااصول اور جمہوری طرز عمل کے لیے آواز اٹھائی. یہ انتہائی قابل قدر ہے. اچھا، گل کون کرتا پیا؟ حماد اظہر صاحب.
موروثی سیاست کے حوالے سے. ظاہری بات ہے یہی کہا جا رہا ہے نا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے موروثی سیاست کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے. اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں اصولی سیاست کا حماد اظہر صاحب. ٹھیک ہے, میاں محمد اظہر صاحب کے صاحبزادے, یہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. چلو آگے چلو. کامران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی میں بھی چھلانگ مارنا وچ. انہوں نے کہا سیاسی دھماکہ, پاکستان میں موروثی خاندانی سیاست کے خلاف پہلی اعلانیہ بغاوت. میرے نزدیک پاکستان کے انتہائی معزز اصول پسند کمال کے منسکر المزاج شاہد خاقان عباسی نے پی ایم ایل این کو خیر بات کہہ دیا. عباسی صاحب جان گئے نون لیگ میں شریف خاندان سے علیحدہ کسی کی جگہ نہیں. نواز شریف, مریم, حمزہ ڈار, صفدر, اور پھر ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ. کامران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا. اچھا جی, اب آ جائیں اصل بات کیا ہے. اصل بات یہ ہے جو میں آلریڈی کوئی 2 ہفتے پہلے سارا آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. کہانی یہ ہے کہ محمد زبیر صاحب اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے, ابھی استعفیٰ دیا ہے. لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ استعفیٰ ابھی تک منظور نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آج سے چند دن پہلے ایک اور خبر بھی دی تھی کہ ایک اور رہنما نے بھی استعفیٰ دیا ہے, اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ شاہد خاقان عباسی نہیں ہے اور مفتاح اسماعیل نہیں ہے, یہ ایک اور رہنما ہے. میں نے اس وقت یہ بات نہیں کی تھی. آج میں آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر لیتا ہوں اس حد تک کہ وہ ایک خاتون رہنما ہے. وہ ایک خاتون رہنما ہے جنہوں نے اپنا استعفیٰ شہباز شریف صاحب کو دیا تھا. ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کر سکتا ہوں کہ صرف شاہد خاقان عباسی نہیں ہیں جو اس وقت پارٹی لیڈرشپ سے ناراض ہیں. اور میں صرف ان 3 لوگوں کی, یہ جو خاتون رہنما ہے, شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کی بات نہیں کر رہا. میری اطلاعات کے مطابق کئی اور دیگر رہنما بھی ہیں, اور بڑے رہنما ہیں, بڑے رہنما ہیں جو پارٹی جس طرح چل رہی ہے وہ اس سے ناراض ہیں. اور آپ سمجھ لیجئے کہ وہ سائیڈ لائنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ معاملہ طے کیے جا سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایشو یہ آ گیا ہے کہ یہ ناراضگی جو ہے وہ صرف مریم نواز کی حد تک نہیں ہے, یہ ناراضگی نواز شریف تک گئی ہوئی ہے. جی ہاں, یہ ناراضگی وہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اب وہ اس کے اندر جو دوسری سائڈ کا گلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اتنی عزت دی کہ آپ کو اپنی پارٹی کا وزیر اعظم بنایا. میں آج آپ کے ساتھ یہ خبر بھی شیئر کر دیتا ہوں, جا کے اس کی تصدیق کروا لیجئے گا, کہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا تو اس وقت یہ آفر ایکچولی خواجہ آصف صاحب کو کی گئی تھی. یہ میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, یہ خواجہ آصف صاحب سے کنفرم کر لیجئے گا. لیکن خواجہ آصف صاحب نے بھی منع کیا تھا. تو کرتے کراتے, اور اس کے بعد یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ایکچولی اناؤنس بھی کر دیا گیا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے. یہ اناؤنس بھی ہوا تھا, پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی میں اناؤنس ہوا تھا, ویڈیو اس کی ٹی وی کے اوپر نشر بھی ہوئی تھی یہ بات. لیکن پھر بعد میں شریف خاندان نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ چلیں ایک اور کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, یہ مجھے ایک دم ابھی یاد آئی, وہ کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جب یہ فیصلہ ہوا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا, اس وقت بڑی چٹپٹی ڈیٹیل ہے, تو شہباز شریف نے بعد میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کا وہاں پہ جانا, اسلام آباد میں جانا جو ہے وہ پنجاب میں جاری پروجیکٹس کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہوگا. تو جاتی عمرہ کے اندر شریف خاندان کی بیٹھک ہوئی. یہ لوگ اکثر اتوار والے دن صبح کے وقت ناشتے پہ اکٹھے بیٹھتے تھے. ناشتے کی ٹیبل کے اوپر بیٹھے نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز اور شریف خاندان کے دیگر افراد. اور یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی میرا نہیں بنتا, کسی اور کو بنا دیں, میرا پنجاب میں رہنا ضروری ہے. نواز شریف صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے. پہلے انہوں نے ریزسٹ کیا اس بات کو کہ نہیں, ہم اعلان کر چکے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ضروری ہے. شہباز شریف صاحب نے بڑے بھائی کو کنونس کر لیا, وہ کنونس ہو گئے. لیکن وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے ایک درخواست کی. انہوں نے کہا جی میری ریکویسٹ ہے کہ یہ خبر میں خود اناؤنس کرنا چاہوں گا. میں خود اس لیے اناؤنس کرنا چاہوں گا تاکہ یہ امپریشن نہ جائے کہ مجھے ہٹا دیا گیا ہے, پہلے مجھے اناؤنس کر کے مجھے ہٹا دیا گیا. تو اگر میں خود اس کو اناؤنس کروں گا تو میری ڈگنیٹی جو ہے وہ قائم رہے گی. وہاں پہ فیصلہ ہو گیا. نواز شریف صاحب نے کہا جی ایسا ہی ہوگا, آپ
جو ہے وہ خود اناؤنس کیجیے گا کہ میں وزارت عظمیٰ کی امیدوار سے دستبردار ہو رہا ہوں. لیکن جس دن یہ میٹنگ ہوئی اسی دن شام کے وقت ایک صحافی نے یہ خبر بریک کر دی کہ شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے. شریف خاندان میں اس بات پہ پہلی دراڑ وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ یہ خبر وہاں سے لیک کس طرح ہوئی، کیونکہ ٹیبل کے اوپر صرف شریف خاندان بیٹھا ہوا تھا اور کوئی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے ٹیبل کے اوپر سے کسی نے یہ خبر لیک کی ہے. شہباز شریف صاحب کو بعد میں پتہ لگ گیا تھا کہ وہ شخص کون ہے. صحافی کا تو پتہ ہی تھا، لیکن اس شخص کا بھی پتہ لگ گیا تھا. تو اور ان کو آج بھی پتہ ہے اس بات کا کہ ان کے لیے امبیرسنگ سچویشن کس نے کریٹ کی تھی. تو یہ جو آپس کا اختلاف ہے نا، یہ تب سے وہاں سے چل رہا ہے. اور اب یہ جو سینئر لیڈروں کا جو اختلاف ہے یا ناراضی ہے، یہ آلریڈی جس طرح سطح سمندر ہوتا ہے نا، اس کے بالکل نیچے سب مرین کا آپ کو پتا ہے، سب مرین بالکل سطح سمندر کے نیچے رہتے ہوئے ٹریول کر سکتی ہے. یہ بڑی دیر سے ناراضگی ٹریول کر رہی تھی. تو اور یہ صرف شاہد خاقان عباسی تک نہیں ہے، یہ ٹھیک بھی کی جا سکتی ہے. یہ میں آپ کو آج بھی بتا دوں، ابھی بھی بتا دوں، ابھی اس وقت بھی بتا دوں کہ شاہد خاقان عباسی کی ناراضگی کو دور کیا جا سکتا ہے. لیکن میری اطلاع کے مطابق آپس میں جسے کہتے ہیں نا، وہ لفظ ہوتا ہے ایگو آئی ہوئی ہے بیچ میں. چودھری نثار علی خان کا کیس بھی اسی لیے خراب ہوا تھا. ایگو آ گئی تھی بیچ میں کہ میں گل کراں گا جا کے، میں نے اس کو یہ عہدہ دیا، میں نے اس کو وہ عہدہ دیا. شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیس بھی کچھ حد تک ایسا ہی ہے کہ ہم نے اس کو وزیر اعظم بنایا تو سانوں خط کھائے گا. یہ بیسیکلی وہ والی ایگو ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہی الفاظ ہیں، لیکن میں صرف ایگو کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہ والی ایگو ہے. تو مسلم لیگ نون اپنی اس ایگو کی وجہ سے پہلے بہت نقصان کر چکی ہے. جاوید ہاشمی آپ کے سامنے، شاہد خاقان عباسی، چودھری نثار علی خان، مفتاح اسماعیل، یہ چار نام میں آپ کو بتا دیے. 2006 میں خواجہ سعد رفیق بھی ناراض ہو چکے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ جا کے خواجہ سعد رفیق صاحب سے کنفرم کر لیجئے گا. 2006 میں خواجہ سعد رفیق صاحب مسلم لیگ نون چھوڑنے والے تھے، ناراضگی اس حد تک چلی گئی تھی، لیکن پھر ان کو منامنو کے باہر لگا. اس کے بعد خواجہ سعد رفیق جب جیل میں گئے تھے، یہ میں عمران خان صاحب کے دور کے اندر کہہ رہا ہوں، یہ تب بھی ناراض ہوئے تھے. یہ بھی جا کے کنفرم کر لیجئے گا، دے رہا ہوں میں خبر. اور ناراضگی اس بات کے اوپر تھی کہ جب خواجہ سعد رفیق جیل کے اندر تھے تو مریم نواز جو ہیں وہ ایک دفعہ بھی ان کے گھر نہیں گئی تھی. اس کے بعد اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے مریم نواز خواجہ سعد رفیق کے گھر گئی تھی اور پھر ناراضگی دور ہو گئی تھی. لیکن ابھی بھی یہ ناراضگی ایگزسٹ کرتی ہے. میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں صرف ایک کسی شخص کی بات نہیں کر رہا. تو کبوتر ہماری جو ہے نا، وہ جو ہم نے بھیجے ہوئے تھے، وہ یہ ساری خبریں لے کر آ گیا. اب جو دے دی ہم نے خبریں، جا کے اس کو ڈینائی کر کے دکھا دیں. بتائیں شریف خاندان کی ٹیبل کے اوپر یہ میٹنگ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ کیا خواجہ سعد رفیق 2006 میں ناراض ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ کیا خواجہ سعد رفیق جب جیل میں تھے تو ناراض ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ یہ ساری خبریں ہم نے آپ کو دے دی. شاہد خاقان عباسی صاحب کو ابھی بھی منایا جا سکتا ہے، ایگوز کو مارنا پڑے گا سب سے پہلے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.